सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम। खबर पाकिस्तान के साथ मैं हूँ हमज़ा जावेद। नाजरीन, तहरीक पाकिस्तान हमारी तारीख़ का बहुत अहम हिस्सा रही है और इसमें मुख्तलिफ़ शोबा से बहुत से लोगों ने अपनी खिदमात सर अंजाम दी। कुछ लोगों ने इसे बनाने में अपनी खिदमात सर अंजाम दी, कुछ लोगों ने इसे कामयाब करने में अपनी खिदमात सर अंजाम दी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इन तमाम चीज़ों को हमारे लिए तारीख़ में महफूज कर लिया। हमारे पास वो आज कैमरे भी मौजूद हैं जिनसे कायद-ए-आज़म की तस्वीर ली गई और वो तमाम तहरीक की जितने लोग भी शामिल थे, चाहे वो फ़ातिमा जिन्ना थी या मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मौजूद थे, उन तमाम लोगों की तस्वीर ली गई। और उसके अलावा आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अज़ीज़ अहमद एज़निक साहब के साहबज़ादे हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब रफ़ीक अहमद एज़निक साहब। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये तमाम तारीख़ किस तरह से उनके वालिद साहब ने हमारे लिए तारीख़ को तस्वीरों में परोया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है जी। सर सबसे पहले तो आप बताइएगा, आपके वालिद साहब ने कायद-ए-आज़म की तस्वीरें ली, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की तस्वीरें ली, इनके अलावा कौन कौन सी आम तस्वीरें थी जो उन्होंने ली थी? वालिद साहब चूँकि नेशनल कॉलेज के पढ़े हुए थे, उस वक्त नेशनल कॉलेज का नाम था म्यूज़ स्कूल ऑफ आर्ट्स, ठीक है। वहाँ से उन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी सीखी। एक ब्रिटिश डायरेक्टर आए थे फ़ोटोग्राफ़ी के, तो वहीं से उन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी सीखी। उसके बाद फिर दोस्ताना हुआ सर ज़फ़रुल्लाह के साथ। सर पैकेजेस को मालिक जो है मालिक हैं सैयद बाबर अली शाह साहब, फिर मियाँ बशीर के साथ, फिर मियाँ अमीरुद्दीन जो थे। तमाम लोगों की तस्वीरें उस वक्त लेते थे। तस्वीरों की उनके कोई कायद-ए-आज़म की तस्वीर कब ली उन्होंने सबसे पहले? मियाँ इफ्तिखार साहब के साथ जब दोस्ताना हुआ तो उन्होंने कहा कि आपने कायद-ए-आज़म की भी तस्वीरें उतारनी है। जब भी कायद-ए-आज़म ने लाहौर आना है तो आपने ही सारी कवरेज करनी है और मुख्तलिफ़ न्यूज़ पेपर को देनी है और म्यूज़ियम को भी देनी, ताकि आइंदा आने वाली हमारी जो नस्ल है वो तहरीक पाकिस्तान को, कायद-ए-आज़म की जो काविश है उसको वो रिकॉर्ड कर सके, देख सकें। तो इस वाले से भी कायद-ए-आज़म के साथ हमारा बड़े वालिद साहब का दोस्ताना भी रहा। कायद-ए-आज़म की जब और भी तस्वीरें उतारी, जब करारदाद पास हुई है 1940 में, उस वक्त भी कायद-ए-आज़म की फ़ोटोग्राफ उतारी। अच्छा, अब आप ये बताइएगा कि आपके वालिद साहब को ये तस्वीर का शौक़ कहाँ से पड़ा? वालिद साहब को शौक़ ऐसा हुआ कि ब्रिटिश डायरेक्टर आए तो उन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी पढ़ाई कि पिन होल कैमरा क्या है। कहाँ पर? NCA में? NCA म्यूज़िक स्कूल ऑफ आर्ट्स में। वहीं से शौक़ पैदा हुआ। तो उस वक्त 1922-23 की बात है कि 24 की बात है कि ब्रिटिश वहाँ से एक लेटर आया प्रिंसिपल को, क्योंकि फाउंडर थे प्रिंसिपल भी वहाँ के, कि मुझे अजायब घर का जो गुंबद है, डोम है, मुझे उसकी फ़ोटोग्राफ चाहिए। तो वो फ़ोटोग्राफ भी ये फ़ोटोग्राफ है, ये वाली फ़ोटोग्राफ है अजायब घर के। जब एंटर करते हैं तो डोम की है, जो इतनी अच्छी फ़ोटोग्राफ लगी उसको। हालांकि बच्चे मेरे वाला साहब की उम्र उसको 17-18 साल। 28 की तस्वीर है ये? 1928 की है, लेकिन गलत लिखा गया, ये पहले की है, ये ठीक है, पहले की है। ये इतनी पसंद आई डायरेक्टर को कि ये ब्रिटिश जर्नल में लंदन में टाइटल पे छपी है फ़ोटोग्राफ ये। हाँ जी। तो उसके बाद फिर म्यूज़ियम के जो थे, जो स्कूल के थे, जो प्रिंसिपल, उन्होंने कहा कि मिस्टर अज़ीज़ आपने सब की म्यूज़ियम के भी, क्योंकि म्यूज़ियम भी नेशनल कॉलेज म्यूज़िक स्कूल ऑफ के साथ अंडर में था, तो वो सारी फ़ोटोग्राफी मेरे वालिद साहब किया करते थे। अच्छा, वहाँ से जब सीखी आपके वालिद साहब ने फ़ोटोग्राफ़ी 1930 के राउंड ऑफ, उस वक्त सीखी, उसके बाद कायद-ए-आज़म से जब मुलाकात हुई तो क्या कायद-ए-आज़म के पर्सनल फ़ोटोग्राफ़र बन गए थे? 1940 में इफ्तिखार ममदूर ने कहा कि हमारा 23 मार्च 1940 को करारदाद पास होनी है, तो ग्रुप फ़ोटो आपने उतारना है। उस वक्त उससे पहले वालिद साहब पहुँच गए। अहम तस्वीर है 23 मार्च 1940 की, वो आपके वालिद साहब ने? उसका नेगेटिव भी ये पड़ा, नेगेटिव। अच्छा, ये नेगेटिव आपके अलावा किसी के पास भी नहीं ये है? नेगेटिव इतना बड़ा नेगेटिव था, ठीक है। ये अभी किसी के पास भी नहीं नेगेटिव, ये बड़े कैमरे से बना हुआ है, 10x12 का प्लेट कैमरा इसको कहते हैं। इसी कैमरे से ही कायद-ए-आज़म का, इसमें मियाँ अमीरुद्दीन भी हैं और मियाँ बशीर साहब भी हैं और सारे दोस्ताना जो मुस्लिम लीग के हमायदीन थे जिन्होंने करारदाद पे साइन किए, ये सब। और ये गाड़ी भी साइड पे, इसी भी कायद-ए-आज़म आए थे, इसी भी गए थे कायद-ए-आज़म। मियाँ बशीर की कोठी लॉरेंस रोड पे ग्रुप फोटो बनाया था। अच्छा, लाहौर में मियाँ बशीर की कोठी पे। अच्छा, ये बताइएगा कभी कायद-ए-आज़म ने ख़ुद भी कभी फरमाइश की तस्वीर के लिए कि एज़निक साहब मेरी कोई तस्वीर बना दें? हाँ जी, 1942 में जब ममदूद हाउस गए तो उस वक्त कायद-ए-आज़म ने कहा कि मिस्टर एज़निक मेरी एक फ़ातिमा जिन्ना के साथ भी तस्वीर बनानी, हार वाली, जो कि ये काफ़ी मशहूर हुई।
اور انہوں نے گروپ فوٹو بھی بنوایا، اچھا خود کہہ کے بنوایا فاطمہ جناح کے ساتھ، میاں بشیر کے ساتھ اور فاطمہ جناح کے ساتھ. تو یہ بھی بڑی تاریخی ہمارے پاس نیگیٹو بھی ہے اس کا. اور اچھا یہ تو ہم ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں گے. اچھا ایک چیز یہ بتائیے گا، قائد اعظم کے ساتھ جب کام کرتے تھے آپ کے والد صاحب، کیا قائد اعظم پیسے بھی دیا کرتے تھے اس کے؟ نہیں، قائد اعظم 1940 میں گروپ فوٹو اتارا نا، تو قائد اعظم نے فرمایا کہ مسٹر ایس ڈی مجھے 50 فوٹوگرافس along with نیگیٹو مجھے بامبے بھیجنی ہے. تو والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے. جب کھڑے ہوئے تو کہا مسٹر ایسنک کہا کرتے تھے ہمیشہ ہی، تو مسٹر ایسنک مجھے اس کا بل لازمی دینا ہے. کہ دیکھیں یہ جو عظیم لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ بل اس کا چاہے 2 روپے ہو 4 روپے ہو، اس وقت دور یہ 2-3 روپے کا ہوتا تھا، لیکن انہوں نے کہا جی اس کا بل لازمی مجھے بھیجنا ہے. تو والد صاحب نے کہا جی کہ جو پاکستان بنانے کے لیے آپ خدمات انجام دے رہے ہیں، میری طرف سے حقیر سا تحفہ ہوگا، جس پہ قائد اعظم مسکرا دی ہے. اچھا تو اس کے بعد آپ کے والد صاحب نے وہ پیسے لیے یا پھر؟ نہیں، پیسے نہیں لیے، پیسے نہیں. انہوں نے کہا میں آپ کو بل نہیں بھیجوں گا کیونکہ میری طرف سے حقیر سا تحفہ ہے یہ. اچھا اس وقت یعنی تحفہ تن یہ تمام تصویریں کھینچی گئی جو آج تاریخ کا حصہ ہیں. اچھا اس وقت ابھی آپ نے ایک کیمرے کا یہاں پر ذکر کیا، آپ نے کہا کہ ایسا ہی کیمرہ ہو بہو قائد اعظم صاحب کے پاس بھی تھا. جب 1942 میں ممدوٹ ہاؤس گئے ہیں تو اس وقت قائد اعظم نے کہا کہ مسٹر ایزنک میں جو مجھے بھی شوق ہے فوٹوگرافی کا، میرے پاس یہ کوڈک برونی کیمرہ ہے، یہ اس ٹائپ کا، اس لیول کا ہے جی. کوڈک یہ بھی کوڈک یہ 1900 میں 1837 میں بنا تھا یہ کیمرہ. ٹھیک ہے، یہ بڑا سمپل سا کیمرہ ہے اور اس میں یہ ایسے کھولتے تھے، اس کو ایسے کھول کے اس کو ایسے کھولا اس میں ایسے کھول کے اس میں یہ فلم لگاتے تھے. یہ 126 کی فلم ہے، 120 کی. ٹھیک ہے جی. یہ اس سائڈ پہ فلم لگا کے اس سائڈ پہ فلم لگاتے تھے اور اس کا کاغذ کھینچ کے کاغذ اس میں لگاتے تھے. یہ اندر سے کھا لیا جی. تو اس میں لگا کے اور یہاں سے لگا تھوڑا سا آگے کر کے پھر لگاتے تھے اس کے اندر. بہت سادہ سا کیمرہ ہے. تو اس کا کیا مطلب، کیا قائد اعظم بھی فوٹوگرافی کیا کرتے تھے؟ قائد اعظم کو شوق تھا اور کہ جی مجھے بھی شوق ہے، جب بھی میں ٹریول کرتا ہوں تو مجھے کوئی اچھی سینری لگے تو میں لازمی اس کی تصویریں اتارتا ہوں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جو فوٹوگرافر جو ہوتا ہے ہسٹری بناتا ہے. ویسے تو شاعر چاہے 20 سال کے لڑکے سے شاعری بری کروا لیں، لیکن جو فوٹوگرافر ہے اس کا بڑا ایک اہم رول ہے، تاریخ کو محفوظ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کیمرہ ایسے بند کر کے یہ ایسا کرتے تھے اور یہاں سے یہ جو ریڈ نشان نظر آ رہا ہے یہاں سے نمبر آتے تھے. ٹھیک ہے. یہاں سے گھما کے اور پہلے گھماتے رہتے تھے، پھر نیگیٹو کا نمبر ایک نمبر آ گیا اور جسٹ اس کو ایسے کر کے اگر گروپ اتارنا ہے، سینری ایسے بنانی ہے تو ایسے کر لیا، اگر اچھا خوبصورت نزدیک پورٹریٹ بنانی ہے تو اس ایسے. 23 مارچ 1940 کی تصویر کا آپ نے ذکر کیا، کیا وہ اس کیمرے سے بنی تھی؟ نہیں، وہ بڑے کیمرے سے، پلیٹ کیمرے سے بنی ہے جس کا نیگیٹو یہ ہے جی. وہ پلیٹ کیمرہ بڑا کیمرہ، وہ کوڈک کا کیمرہ ہے جی، پلیٹ کیمرہ. اچھا وہ پن ہول کیمرہ ایک آپ اس کا ذکر کر رہے تھے، جی وہ کب استعمال کیا اور کس نے کیا؟ آپ کے والد صاحب نے خود بنایا وہ کیمرہ؟ وہ ایسا تھا کہ 1811 سے 1819 تک ابن الحطام نے سائنٹسٹ پاکستانی مسلمان سائنٹسٹ تھے، انہوں نے سوچا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تو وہ میں محفوظ کیسے کر سکتا ہوں. تو انہوں نے بھی ایک کچھ کرتے رہے لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے. پھر 1834 میں فرینچ سائنٹسٹ تھے، انہوں نے پن اور ایک ڈبہ بنا کے یہ جو میں دیکھا آپ نے، تو آگے کاغذ لگا کے پن لگا کے اور 7 منٹ تک ڈارک روم میں جا کے فوٹوگرافک پیپر لگا کے اور 7 منٹ تک اس کو دھوپ میں رکھا اور جا کے ڈیولپ کیا تو پیپر پہ ہی نیگیٹو بن گیا. یہ جو پیپر آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا وہ آپ پن ہول کیمرہ کا کوئی ذکر کر رہے تھے، کیا وہ تاریخ کا پہلا کیمرہ تھا اور وہ کس طرح کا تھا، وہ بھی دکھائیے گا ذرا. جی پن ہول کیمرہ جو ہے وہ ایک صرف سمپل ڈبہ سا ہے، اس میں آپ نے یہ چینج بائی چینج کا خالی ڈبہ ہے یہ. ٹھیک ہے. آگے کاغذ لگا کے جسٹ اور سینٹر میں یہ پن لگا دی ہے. پن کا ہول اس لیے اس کا نام پن، ہاں یہ جسٹ ایک پن ہے، اس میں پن لگائی ہے اور یہ 1814 میں یہ بنایا تھا، فرینچ سائنٹسٹ تھے. ٹھیک ہے. کس نے بنایا تھا یہ والا؟ کیا یہ آپ کے والد صاحب نے خود کیا؟ والد صاحب نے خود بنا کے اس پہ ایکسپیریمنٹ بھی کیا. اچھا آپ یہ بتائیے گا کیا آپ کو کوئی ایوارڈ بھی ملا اس کے بعد؟
ابھی تک گورنمنٹ آف پاکستان نے مجھے کوئی سول اوارڈ والد صاحب کو نہیں دیا، حالانکہ یہاں کے جتنا قائد اعظم نے قائد اعظم کے ساتھ کام کیا والد صاحب نے، ٹھیک ہے، 1947 سے پہلے بھی، لیکن ابھی تک کوئی سول اوارڈ نہیں دیا گیا پاکستان کی طرف سے ملا جی۔ اچھا، آپ نئی آنے والی نسل کو کیا مشورہ دیں گے؟ نئی آنے والی نسل کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ جب 14 اگست آتا ہے تو بجائے موٹر سائیکلوں پہ پھرنے کے، وہ جو پرانی تصویر کے، میں گورنمنٹ آف پاکستان کو کہوں گا کہ وہ جو جتنی بھی تصاویر ہیں کہ لوگ ٹرینوں پہ کیسے آ رہے ہیں، بسوں پہ کیسے آ رہے ہیں، ٹرکوں پہ کیسے آ رہے ہیں، کتنے مشکل حالات سے میں گزر کے آ رہے ہیں، اپنی عزتیں گنوا کے آ رہے ہیں، تو میں حکومت پاکستان سے گزارش کروں گا کہ وہ جتنے بھی بینرز ہیں وہ ہر چوک میں بینرز لگنے چاہیے، تاکہ نئی آنے والی نسل جو ہے ان کو پتہ چلے کہ پاکستان کیسے بنا ہے، کن مشکل حالات میں بنا ہے، اور ہمارا یہ موٹر سائیکلوں پہ اور شور شرابہ نہیں کرنا، بلکہ یہ دعا کرنی ہے ان مغفرین کے لیے جو فوت ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں پاکستان کے لیے۔ تو میں سب سے گزارش یہی کروں گا کہ وہ 14 اگست کو بڑے اہتمام کے ساتھ منایا کریں اور دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں ہمارا پاکستان محفوظ رہے، اور قائد اعظم کو بھی اپنی جوار رحمت میں جگہ دی جنہوں نے پاکستان بنایا۔ اگر یہ پاکستان نہ بنتا تو آج ہمارے پاس نہ موٹر سائیکلیں ہوتی، نہ کاریں ہوتی، نہ ہمارے پاس اے سی ہوتے، تو ہم گھاس ہی کٹتے ہوتے۔ چلیے، بہت شکریہ رفیق صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے رفیق احمد صاحب۔ رفیق احمد صاحب نے بہت اچھا میسیج بھی دیا، اور ساتھ انہوں نے ہمیں پن ہول کیمرہ بھی دکھایا، اور ساتھ قائد اعظم کی جو تصاویر ان کے والد صاحب نے لی ان کے بارے میں بھی ہمیں بتایا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔